جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا رسول کا ذکر کرتے ہو، ہم کہتے ہیں نادان، اب توجہ سے سنیں، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا، توجہ فرمائیں، پوری کائنات میں اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور رسول اللہ کا ذکر خالق کرتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، یہ اپنے نبی کا مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قربان جائیں، آپ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھیں تو ثواب ملتا ہے، آپ حج کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ زکات دیں تو ثواب ملتا ہے، آپ رکوع کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ الحمدللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محبوب پہ درود نازل فرما، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا۔ یعنی انسان تو کتنا مقرب ہو جاتے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑھے تو اللہ تجھ پہ 10 بار پڑھے۔ اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو زانی ہے، تو جھوٹا ہے، تو غیبت کرنے والا ہے، تو چگل کھور ہے، بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اللہ 10 بار تجھ پہ درود نازل کرے۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہوگا۔ اور درود کب ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا درود۔ اللہ نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے۔ اب جس پہ خدا درود پڑھے، جس پر خدا درود پڑھے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے، کیسے درود بھیجتا ہے۔ وہ فرشتوں کی محفل میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے۔ زبان قدرت پر اور کب آتا ہے؟ جب تو درود پڑھتا ہے، جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرب عمل ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت سے، یہ بدن کی عبادت، مال کی عبادت اور قول کی عبادت، ان ساری عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں، مجھے تو حافظ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا اٹھا تیری نماز، اور منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا، زکات دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے۔ اللہ زکات کا ثواب نہیں دیتا، اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے۔ رکوع کیا، اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے۔ لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر، اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑھے، ریاکاری کے طور پہ پڑھے، تو اللہ رد نہیں کرتا، تو بھی قبول کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا۔
تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی، اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی، اور ان کے روح بددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں، آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ آقا فرماتے بہتر ہے لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام۔ آقا فرماتے بہتر ہے اور زیادہ کرو تو اچھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا، آخرت کے غموں سے بھی آزاد۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈال، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا، یہ واجب ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا، 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے، جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج، جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی، میری زندگی کا پہلا بیان یہی ہے۔